ایک روز ہمارے گھر ایک بوڑھی سی عورت آئی اور امی سے پوچھا کہ آپ کو ملازمہ چاہیے۔ جب امی نے انکار کر دیا تو اس نے پانی پلانے کو کہا۔ میں اس کے لیے پانی لینے آئی تو وہ میرے پیچھے ہی آ گئی اور ایک کاغذ میری مٹھی میں دیا اور کہا، اسے چھپا کر میرے جانے کے بعد ہی کھولنا۔ اس تحریر کو پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یہ کہانی جن خاتون کی ہے، میں انہی کی زبانی لکھنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنی زندگی کی اصل کہانی شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ مجھے بچپن میں ماں سے لپٹ کر سونے کی عادت تھی۔ کیا خبر تھی کہ کمسنی میں ہی ان کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور پھر مجھے ساری زندگی اکیلے ہی سونا پڑے گا۔ ان دنوں میں 3 برس کی تھی جب میرے ابو کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی۔ انہوں نے میری ماں کو چھوڑ دیا اور اس دوسری عورت کے دامن میں پناہ لے لی۔ میری ماں کو طلاق ہو گئی اور انہیں میکے میں بیچ دیا گیا۔ اب میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، تنہائی سے ڈر جاتی تو تکیے سے لپٹ جاتی، اپنی باہوں میں چہرہ چھپا کر اندھیرے سے بچنے کی کوشش کرتی۔ والد صاحب نے مجھے پھپھی کے سپرد کر دیا، مگر وہاں بھی میرا دل نہ لگتا۔ پھپھو اپنے بچوں کو خود سے لپٹا کر سو جاتی اور مجھے ایک طرف کھٹیا پر ڈال کر کہتی، سو جا، نہیں تو باؤ بلا آ جائے گا اور تجھے کھا لے گا۔ مجھے میری ماں شدت سے یاد آتی۔ میں بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ ضد اور پیار کرتے حسرت سے دیکھا کرتی۔ بس نہ چلتا تھا کہ اڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ میں 12 برس کی عمر تک پھپھی کے پاس ہی رہی۔ جب 13واں سال لگا، ایک دن ابو مجھے پھپھی کے گھر سے لے آئے۔ میری دوسری ماں کے لبوں پر میرے آنے سے کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ اس کا چہرہ ایسا ستا ہوا اور سپاٹ تھا کہ جیسے یہ کوئی پتھر کی مورتی ہو، کہ جس کے نقوش تو حسین تھے مگر جذبات سے عاری تھے۔ پھپھو کے گھر ان کی بیٹیاں میری ہم جولیاں تھیں جن کے ساتھ میرا دل لگا رہتا تھا۔ یہاں تو گھر میں ہو کا سا عالم تھا۔ ابو صبح صبح ہی کام پر چلے جاتے اور ان کی دل کی رانی کام کاج میرے حوالے کر کے یا تو محلے پڑوس میں چلی جاتی یا پھر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ ابو کے گھر میں تو جیسے بلاؤں کا راج تھا۔ سناٹے سے بھی بری بری اور ڈراؤنی آوازیں مجھے سنائی دیتی تھیں۔ کچھ دن تو ابو میرا حال دیکھتے رہے، پھر ایک روز بیوی سے کہا، سعدیہ، ایسا کرتے ہیں کہ اپنی نور کو دوبارہ اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں۔ اسکول سامنے ہی تو ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ روز بروز مرجھائی جاتی ہے۔ گھر کے کام کاج کے لیے میں ایک ملازمہ کا انتظام کیے دیتا ہوں، میری بلا سے۔ ان کی بیوی نے بیزاری سے جواب دیا، جو جی میں آئے کر لو، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، تم ہی جانو۔ ابو خاموش ہو گئے۔ اسے اگلے روز پھپھو آ گئیں۔ انہوں نے میرے ابو سے کہا، رضوان میاں ابھی تک بچی کو اسکول میں داخل نہیں کرایا؟ اچھی بلی یہ میرے پاس میری سمرا کے ساتھ 7ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، مگر یہاں آ کر تو ابھی تک گھر ہی میں بیٹھی ہے۔ میں آج ہی جا کر وہاں سے اس کا سرٹیفکیٹ لاتی ہوں اور کل خود نور کو اسکول میں داخل کرا دوں گی۔ پھپھو نے اگلے دن ایسا ہی کیا۔ وہ سابقہ اسکول سے میرا لیونگ سرٹیفکیٹ بنوا لائیں اور مجھے یہاں ایک نئے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس معاملے میں میری سوتیلی ماں کچھ نہ بولیں۔ ان کو مجھ سے یا میرے کسی بھی معاملے سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ اب میں روزانہ اسکول جانے لگی۔ اسکول جانے سے میری طبیعت کچھ حشاش پشاش رہنے لگی۔ نئی سہیلیاں بن گئیں۔ رفتہ رفتہ ان کے ساتھ کلاس میں اور پھر گھر میں دل لگ گیا اور میں 8ویں جماعت میں آ گئی۔ میری ہم جماعت نائلہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ میں اب اسکول اس کے ساتھ ہی آنے جانے لگی۔ ہم اپنی پڑھائی کے مسئلے مسائل بھی مل کر حل کر لیا کرتی تھیں۔ اس طرح ہماری دوستی اور زیادہ پکی ہوتی گئی۔ ان دنوں میرے 10ویں کے امتحان ہونے والے تھے۔
ایک دن میں اسکول سے واپسی پر نائلہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں ان کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا تھا۔ اس نے میرے بارے نائلہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ نائلہ نے اس سے کہا کہ میری سہیلی ہے، میری ہی کلاس میں پڑھتی ہے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا، نام کیا ہے تمہارا؟ نور، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جن کا نام نور ہوتا ہے وہ بہت قسمت والی ہوتی ہیں، اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ نائلہ کہنے لگی، نور دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ محسن بھائی ہاتھ دے کر جو بھی بتاتے ہیں بالکل سچ ہوتا ہے، تم بھی دکھا کر تو دیکھو۔ میں نے بھی اس کے کہنے پر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ میری ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھ کر بولا، لگتا ہے کہ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اچھا، میں نے حیرانگی سے بولا، اور ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تم کو پیار کرتا ہے؟ نائلہ ہے، میں نے جھٹ سے جواب دیا۔ تبھی نائلہ بولی، واہ دلہا بھائی، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ آج کی آپ کی پامسٹری تو ہو گئی ہے فیل، کیونکہ نور کی تو امی ہی نہیں ہیں۔ امی ہیں؟ میں نے جھٹ سے اس کی بات کاٹی، مگر وہ ہمارے ماموں کے پاس رہتی ہیں۔ جب ہمارے ساتھ رہتی تھیں تو بہت پیار کرتی تھی مجھ سے۔ اس پر وہ نوجوان محسن بولا، تمہارے ہاتھ کی لکیروں سے تو یہی دکھ رہا ہے کہ وہ اب بھی تم سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اگر دور ہیں تو کیا ہوا، وہ تمہیں یاد کر کے رویا کرتی ہیں۔ اس شخص کے منہ سے یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگا، ارے ارے، روتی کیوں ہو؟ زندہ ہے نا تمہاری امی، تو کبھی نہ کبھی مل جائیں گی۔ محسن بھائی اس کے ابو نہیں ملنے دیتے اسے اس کی امی سے۔ نائلہ نے مزید وضاحت کر دی، مگر اس کے ہاتھ کی لکیروں سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت جلد اپنی ماں سے ملے گی۔ اس آدمی کے ایسا کہنے سے میرا دل کھل اٹھا، جیسے صحرا میں کسی پیاسے کو پانی نظر آ گیا ہو، کہ میں تو برسوں سے ماں کی محبت کو ترسی ہوئی تھی۔ کب ملیں گی وہ مجھ سے؟ میں نے اشتیاق سے آنسو پونچھ کر سوال کیا۔ صحیح دن اور تاریخ تو نہیں بتا سکتا، لیکن اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ماموں کا کیا نام ہے اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے جب اسے بتایا تو وہ کہنے لگا، ارے وہ تو میرے دوست ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں انہیں، میں تو کافی بار ان سے مل چکا ہوں۔ چلو میں ہی کسی دن تمہیں تمہاری والدہ سے ملانے کی کوئی سبیل نکالتا ہوں، لیکن تم اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بات تمہارے والد تک پہنچ جائے۔ نائلہ اسی وقت چائے لینے چلی گئی تو اس نوجوان نے مجھے بتایا، میرا نام محسن ہے اور یہ کارڈ پر میرا نمبر ہے، کارڈ کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو، دھیان رہے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے۔ جب فون کرنا ہو نائلہ کے گھر سے کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ یہ باتیں اس نے نائلہ کے سامنے نہ کہیں، اور جب وہ آ گئی تو محسن چپ ہو گیا، شاید کہ وہ اس کی سالی تھی اس لیے۔ آج میں بہت خوش تھی، جیسے زندگی کے اندھیروں کو کسی نے چراغ دکھا دیا ہو۔ امی سے ملنے کی امید بن گئی تھی اور اب مجھ سے انتظار نہ ہو رہا تھا۔ اسی آس میں میں اب محسن کو فون کرنے لگی۔ ایک دو بار نائلہ کے گھر سے کیا، مگر اس کو نہ بتایا کہ کسی کو فون کیا ہے۔ تیسری بار جب اسے فون کرنے لگی تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ تب میں نے کہا کہ پھپھو کو فون کرتی ہوں، وہ بہت یاد آتی ہیں۔ اچھا، فون کر کے بلا لو انہیں۔ وہ میری بات سچ جان کر خاموش ہو رہی اور میری دل جوئی کرنے لگی۔ میں محسن سے فون پر پوچھتی کہ آپ کب مجھے میری امی سے ملوائیں گے۔ وہ مجھے کہتا کہ تم کسی بہانے اسکول کی بجائے میرے بتائے ہوئے پتے پر آ جاؤ، وہاں سے میں تم کو تمہاری ماں سے ملانے کی تدبیر کروں گا۔ مگر کیسے؟ میں نے تجسس کے مارے پوچھا۔ ارے بھائی، اسکول جانے کی بجائے وہاں سامنے جو فارمیسی اور اس کے ساتھ ہی بک شاپ ہے ادھر آ جانا، میں تمہیں وہاں سے تمہارے ماموں کے گھر لے چلوں گا۔ میں نے کہا، مگر نائلہ جو ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے،
تم اس کے ساتھ اسکول سے نہ نکلنا، تم اس سے کسی بہانے علیحدگی کر لو، کیونکہ جب تک تم اکیلی گھر سے نہ نکلو گی مجھ تک کیسے پہنچو گی؟ میرے دل میں ماں کو دیکھنے اور ان سے ملنے کی خواہش اتنی شدید ہو گئی کہ ایک روز میں نے خواہ مخواہ میں ہی معمولی سی بات پر بہانے سے نائلہ سے لڑائی کر لی اور پھر اکیلی اسکول جانے لگی۔ وہ بھی حیران تھی کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے، لیکن میرے تیور دیکھتے ہوئے اس نے بھی پھر مجھے زیادہ کھوجنے کی کوشش نہ کی۔ ایک روز میں اسکول سے ذرا لیٹ ہو گئی، اسکول کا گیٹ بند ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، محسن مجھے میڈیکل اسٹور کے سامنے کھڑا نظر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی فوراً اس کی طرف چل پڑی، وہ بھی مجھے دیکھتے ہی فوراً میری جانب آیا اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اسی طرح میں کئی بار اس کے ساتھ گاڑی میں گئی، مگر وہ مجھے نہ ماموں کے پاس لے گیا اور نہ مجھ کو میری ماں سے ملوایا۔ میں 15-16 سال کی بچی تب مرد و عورت کے پیار کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو ماں کی لگن میں محسن کی جانب کھنچنے لگی تھی اور پھر اس کی طرف بڑھتی گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے بھی میری اتنی تعریفیں شروع کر دیں کہ میں خود پر غور کرنے لگی۔ اب اس کی تعریفوں پر میں پھولے نہیں سماتی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں، میرا کوئی وجود اور کوئی اہمیت ہے۔ اب اس کا یوں میری تعریف کرنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا، مگر میں اب بھی اس سے ہر ملاقات میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے اصرار ضرور کرتی تھی۔ وہ مجھے میری ماں کے پاس تو نہ لے کے گیا، البتہ اس نے مجھے ایک بوڑھی شفیق خاتون سے ضرور ملوایا۔ ایک روز وہ مجھے اس کے گھر لے گیا، کہنے لگا یہ میری خالہ ہیں، بہت پیار کرنے والی ہستی ہیں، مجھے ماں کا پیار انہوں نے ہی دیا اور تم کو بھی ان سے ماں جیسا پیار ہی ملے گا۔ محسن نے صحیح کہا تھا، مجھے واقعی اس کی خالہ سے ماں جیسا ہی پیار ملنے لگا۔ میں بھی ان کو خالہ کہتی تھی۔ محسن مجھے ان کے پاس چھوڑ کر باہر چلا جاتا اور میں گھنٹوں خالہ کے پاس گزارتی۔ وہ میری کنگھا کرتی، بال بناتی اور خوب ساری اچھی اچھی باتیں کرتی۔ گھر میں مجھ سے کوئی کلام کرنے والا نہ تھا۔ اس عورت کی باتیں مجھے بہت سکون دیتی۔ مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آتی کہ ماں کا پیار آخر کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں ان کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی اور وہ میرا سر سہلاتی، میرے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتی۔ اس طرح مجھے نیند آنے لگتی۔ وہ عورت بھی جیسے میرا دکھ سمجھتی تھی، تبھی میری دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ محسن جان چکا تھا کہ ماں کا پیار میری کمزوری ہے، اسی وجہ سے وہ مجھ کو خالہ کے پاس چھوڑ جاتا تاکہ وہ مجھ سے پیار کریں اور میں ان کے پاس سکون محسوس کروں۔ اب خالہ کے ساتھ چند پیار بھرے لمحات گزارنے کی خاطر میں محسن کی گرفت میں آ گئی اور اس کی پوجا کرنے لگی۔ حالانکہ یہ شخص عمر میں مجھ سے کہیں بڑا تھا اور شادی شدہ بھی تھا، مگر مجھے جیسے ان باتوں کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ مجھے تو گھر کی نفرت بھری سرد فضا سے باہر پیار جتلانے والا مل گیا تھا۔ میری تشنہ روح کو جیسے کنارہ ملا تھا۔ اس نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا اور مجھے توجہ دی۔ مجھے بھی اب جیسے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ میں دکھنے میں اپنی عمر سے 3-4 سال بڑی لگتی تھی۔ اب میں دن رات محسن کے بارے میں سوچنے لگی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی تھا کہ محسن ہی وہ واحد انسان ہے جو مجھے میری ماں سے ملوا سکتا ہے۔ مگر ایک روز وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میری زندگی میں پھر سے کوئی کمی سی آ گئی۔ میں پھر سے تنہائی محسوس کرنے لگی۔ میری نگاہیں ہر دم اسی کو تلاش کرتیں۔ اب میرا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ کافی روز کی بے چینی اور بے سکونی کے بعد خدا نے آخر میری سن لی۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے وہ مجھے سڑک پر جاتا دکھائی دیا۔ میرا دل تو جیسے خوشی سے اچھل رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ جہاں کھڑی ہوں وہیں سے ہی اسے آواز لگا دوں، مگر پھر یہ سوچ کر ایسا نہ کیا کہ یوں ہی
کسی شخص کو سڑک سے آواز لگانا اور پکارنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ محسن نے بھی میری جانب دیکھا۔ اس کو میری مسرت و اشتیاق کا اندازہ ہو گیا اور وہ میرے پاس چلا آیا۔ میں نے شکوہ کیا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے خالہ کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ اتنے دنوں سے میں ان سے بھی نہ مل پائی۔ وہ کہنے لگا، خالہ جی اپنے بیٹے کے پاس دبئی چلی گئی ہیں۔ اب ان کا گھر خالی ہے اور میں کافی مصروف تھا، اسی لیے نہیں آ سکا۔ اچھا، اب تو آ گئے ہیں، اب تو میری امی سے ملوانے کی کوئی ترکیب کریں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں تمہارے ماموں کے گھر لے چلوں؟ میں نے کہا، نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ میری ممانی میری ابو کی کزن ہے۔ میری وہاں جانے سے ہو سکتا ہے ابو کو ان سے پتہ چل جائے۔ محسن کہنے لگا، پھر کیا خالہ کے گھر تمہاری امی کو لے چلوں؟ تم وہاں مل لینا، وہ تو محفوظ جگہ ہے۔ ان کے گھر کی چابی بھی میرے پاس ہے، وہ 3 ماہ بعد ہی آئیں گی۔ میں نے کہا، لیکن یہ تو بڑی مدت ہے، امی سے ملنے کے لیے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ محسن، آپ خالہ کا انتظار مت کرو، پہلے ہی میری امی کو کسی طرح لے آئے نا، بس آج کل ہی میں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل تم ان کو یہاں ملو گی۔ اس روز میں کتنی خوش تھی بتا نہیں سکتی۔ میری مسرت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اگلے دن میں محسن سے ملی۔ اس نے کہا کہ آج تمہاری ماں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکیں گی، اب ان سے تم 2 دن بعد ہی مل سکو گی۔ یوں ہی وہ مجھ کو بہلاتا رہا اور مجھے گھیرے میں لیے رکھا۔ ادھر کسی طرح نائلہ کی امی کو سنگن ہو گئی کہ میں اسکول جانے کو نکلتی ہوں لیکن اسکول نہیں جاتی، تو آخر پھر کہاں جاتی ہے یہ؟ انہوں نے اس کا میری سوتیلی ماں سے ذکر کر دیا، کیونکہ میں نے تو نائلہ سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کو بھی علم نہ تھا کہ میں اسکول نہیں آتی تو کہاں جاتی ہوں۔ جب بات میری سوتیلی ماں کے کانوں تک پہنچی تو وہ بھی کچھ حیران ہوئی۔ اس نے ملازمہ سے کہہ کر میری جاسوسی کرائی اور پھر آخر ابو کو بھی بتا دیا کہ تمہاری یہ بیٹی غلط راستے پر چل پڑی ہے، پانی سر سے گزرنے سے پہلے اس کی خبر لو۔ انہوں نے جب مجھے بلا کر پوچھا تو میں اتنا روئی کہ نہ وہ کچھ سمجھ سکے اور نہ میں کچھ بتا سکی۔ جب وہ تھک گئے تو خود ہی میرے پاس سے چلے گئے، مگر معاملے کی سمجھ جیسے ان کو بھی آ چکی تھی۔ ماں کی مجھ پر نظر اب گہری ہو گئی۔ میں اکیلی کہیں آ جا نہ سکتی تھی۔ اب میرا محسن سے ملنا بھی محال تھا۔ 15 دن یوں ہی گزر گئے۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ یہاں سے اڑ کر محسن سے ملنے چلی جاؤں۔ اب ہر وقت اسی تگ و دو میں رہنے لگی کہ آخر کس طرح سے محسن سے رابطہ کروں۔ انہی دنوں ہماری گلی میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ ہم گھر والوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ شام کے 6 بجے ہم شادی والے گھر پہنچ گئے۔ خیال تھا کہ رت جگہ رہے گا، شادی والے گھر ہنگامہ تو رہتا ہی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میرے پاس موقع ہے اور مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں موقع ملتے ہی وہاں سے کھسک گئی۔ سوچا اتنی بھیڑ میں بھلا میری غیر حاضری کا کس کو علم ہوگا۔ میں شادی والے گھر سے نکل کر گلی میں آ گئی اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی محسن سے ملنے کو چل دی، تاکہ اس کو بتا سکوں کہ سوتیلی ماں نے ابو کو سب بتا دیا ہے۔ دل کی بات مجھے بھی اس سے کہنے سے ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ وہ شادی شدہ مرد تھا، اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیں، اگر اب بھی آپ نے مجھ کو میری ماں سے نہ ملوایا تو پھر کب ملائیں گے؟ اگر آپ نہیں ملا سکتے مجھے ان سے تو پھر میں آپ سے نہ ملا کروں گی۔ میرا خیال تھا کہ اس مرحلے پر محسن کو باخبر کرنا ضروری تھا، ورنہ ایسا مقام بھی آ سکتا تھا کہ بیوی کے بھڑکانے پر والد صاحب مجھے اسکول سے ہی ہٹا لیتے۔ مگر مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ سوتیلی ماں نے مجھ پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے شادی والے گھر سے نکلتے دیکھا تو اسی وقت ابو کو بلوا کر آگاہ کر دیا کہ تمہاری لڑکی ابھی شادی والے گھر سے نکلی ہے، ذرا دیکھو تو کدھر گئی ہے۔ ابو نے اسی وقت اپنے ایک دوست سے گاڑی مانگی
اور گلی سے سڑک پر آ گئے، جبکہ میں پیدل ہی چلی جا رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر میں نے رکشہ لیا اور رکشے والے سے کہا کہ مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے۔ اس نے ایک دکان کے سامنے رکشہ روک لیا، پھر وہ کہنے لگا، بی بی یہ سامنے پی سی او ہے، یہاں سے فون کر لو۔ میں نے رکشے سے اتر کر پی سی او سے محسن کا نمبر ملایا۔ اس نے ہیلو کہا اور پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ میں رات کے اس وقت اسے کال کر رہی تھی، پھر کہنے لگا، اچھا خالہ کے گھر آ جاؤ کیونکہ وہ تمہیں نزدیک پڑے گا۔ اسی رکشے پر میں اس کی خالہ کے گھر پہنچی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ ابو گاڑی میں میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ خالہ کے گھر وہ گویا میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہم پہلے بھی اکثر یہاں ہی ملاقات کو بیٹھا کرتے تھے اور یہ ہمارے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ ابھی مجھے یہاں آئے چند ہی منٹ ہوئے تھے۔ میں اپنی بات بھی نہ بتا پائی کہ ابھی حال احوال ہی پوچھا تھا۔ اتنے میں والد صاحب آ گئے۔ انہوں نے زور زور سے در بجایا، گویا وہ مجھے اس مکان میں داخل ہوتے دیکھ چکے تھے۔ محسن نے دروازہ کھولا اور والد صاحب غصے میں اس کو دھکیل کر اندر آ گئے۔ محسن ان کے پیچھے بھاگا، ارے آپ ہیں کون؟ آپ یوں اندر نہیں آ سکتے، آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ مگر والد صاحب نہ رکے۔ انہوں نے ایک نظر کھا جانے والی نظروں سے محسن کو دیکھا اور اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا انہوں نے کہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بے غیرت اس لڑکی کا باپ ہوں جو اندر بیٹھی ہے، اور میں اسی کا پیچھا کرتے یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر محسن چھٹپٹا گیا اور وہ اندر آ گئے، اس کمرے میں جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے ایک نظر زہر بھری نظروں سے میری جانب دیکھا۔ صحیح کہتی تھی تیری ماں، مگر میں ہی تجھے ایسا نہ سمجھتا تھا۔ مجھ سے شرمندگی کے مارے آنکھیں اوپر نہ ہو پا رہی تھیں، مگر اس وقت ابو نے سمجھداری سے کام لیا۔ وہ محسن سے بولے، یہ کب سے تم سے ملنے آ رہی ہے؟ وہ آگے سے چپ رہا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کرتا۔ اگر تمہیں یہ لڑکی اتنی ہی پسند ہے تو ابھی فوراً اس سے نکاح کا بندوبست کرو اور پھر تم اس کو زندگی بھر ادھر ہی رکھو۔ ہمارے لیے تو یہ مر چکی ہے، لیکن اب مزید تم ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ ابو کی یہ بات سن کر محسن جیسے ہکا بکا سا رہ گیا۔ جواب میں اس نے تو بات کہی جیسے کسی نے میرے کانوں میں انگارے ڈیل دیے ہوں۔ کاش کہ جواب سننے سے قبل میں مر جاتی۔ وہ بولا، انکل میں نے اس سے شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ کی لڑکی خود میرے پاس آتی تھی، میں اس کو بلانے نہیں جاتا تھا۔ ابھی بھی دیکھیں یہ خود میرے پاس آئی ہے۔ میں نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا یا تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں تو شادی شدہ بال بچوں والا آدمی ہوں، میں بھلا کس طرح اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ میری بیوی گھر میں موجود ہے اور میرے بڑے بھائی جن کے ساتھ میں رہتا ہوں وہ تو مجھ کو گھر سے نکال دیں گے۔ بہتر ہے آپ اس کو یہاں سے لے جائیے۔ اور پھر اس نے مجھے بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو تم اپنے ابو کے ساتھ چلی جاؤ اور ان کی عزت بچا لو، میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں گھنگ اور سرد ہو گئی، بالکل جیسے پتھر کی طرح۔ والد صاحب بھی حیران و پریشان تھے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اسی خاموشی کے درد کو سمیٹے میں باپ کے ساتھ گھر چلی آ گئی۔ اب ایک صدمہ ہی دل کو کافی نہ تھا، دوسری قیامت بھی تھی۔ میری سوتیلی ماں کے ہاتھ میری سب سے بڑی کمزوری لگ چکی تھی، جس نے ہر وقت اب مجھے تانے مار مار کر، رلا رلا کر مجھ کو جیتے جی مار دیا تھا، اور میری حالت جیسے نیم پاگلوں سی ہو گئی تھی۔ ادھر محسن کی دھوکے بازی کا دکھ اوپر سے
اپنی توہین کا غم، باپ کی نظروں سے گر جانے کا صدمہ اور سوتیلی ماں کی ڈستی ہوئی زہریلی زبان۔ میری آنکھوں نے اتنے آنسو بہائے کہ آنسو بھی جیسے آنکھوں سے خشک ہو گئے تھے۔ مجھ پر گھر سے باہر نکلنے کی سخت پابندی لگ گئی، حالانکہ ان دنوں میری یہ کیفیت تھی کہ اگر مجھ پر یہ پابندیاں نہ بھی لگتی تو بھی محسن نے میری اتنی سبکی کرائی تھی کہ میں کبھی بھی دوبارہ اس کے پاس پلٹ کر نہ جاتی۔ مجھ سے میرا سکول چھٹا، سہیلیاں چھٹیں اور مستقبل کے خواب بھی۔ میرا ایک سال اسی کرب و اذیت میں گزرا۔ میں نے بہت مایوس ہو کر ایک بار خودکشی کی بھی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ جب میری کچھ ہوش ٹھکانے آئی تو میں نے سوتیلی ماں کے طعنوں کا برا منانا چھوڑ دیا، کیونکہ غلطی سراسر میری ہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی عزت پر بھی حرف آیا تھا۔ ایک روز میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لی اور ان سے مجھے کالج میں داخل کرانے کی التجا کی۔ وقت گزرتا رہا۔ 3 سال بعد ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا، کیا آپ کو ملازمہ چاہیے؟ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ ماں بولی، نہیں، ہمارے پاس پہلے ہی ملازمہ ہے، اس لیے ملازمہ کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، اچھا بی بی، پانی ہی پلوا دیں، بہت دور سے چل کر آئی ہوں میں، کافی گرمی ہو گئی ہے آج تو، خدا آپ کے رزق میں برکت دے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ اس کو پانی دے دو۔ جب میں پانی لینے گئی تو وہ عورت میرے پیچھے ہی آ گئی۔ میں کچھ حیران ہوئی، اور جب پانی کا گلاس میں نے اس کو دیا، اس نے میری مٹھی میں ایک کاغذ دے دیا اور پھر جھٹ سے باہر نکل گئی۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کاغذ کھولا اور اس میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے تحریر پڑھ کر میرا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ یہ محسن کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ میری بیوی کو گردوں کا کینسر ہو گیا ہے اور اب میرے لیے دوسری شادی کرنا لازم ہے، اور سمجھو کہ میری مجبوری بن گئی ہے۔ اگر میری یہ شادی تم سے نہ ہوئی تو کسی اور سے کر لوں گا۔ اگر تم کر لو گی تو تمہاری ساری رسوائیاں اور داغ دھل جائیں گے، اس لیے اپنے بزرگوں کو منا لو اور اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ خط پڑھ کر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ شام کو جب والد صاحب گھر آئے تو میں نے وہ خط ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا، تم نے اچھا کیا جو مجھے آگاہ کر دیا ہے، اب میں اس کم وقت کی خبر لیتا ہوں۔ جب ہم نے خود اس سے کہا تھا اس وقت اسے کیا ہو گیا تھا۔ یہ شخص جیسا پہلے تھا اب بھی وہی ہے۔ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگے، خبردار، اب اس سے دھوکہ مت کھانا۔ 3 ماہ بعد میں نے سنا کہ محسن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ محسن نائلہ کی خالہ زاد کا شوہر تھا۔ انہی لوگوں کی زبانی مجھے بعد میں پتہ چلا کہ محسن نے اپنی بیوی کی وفات کے 1.5 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی ہے۔ کئی بار میں اکیلی بیٹھ کر دل میں سوچتی تو یہ ہے محسن جیسے مردوں کی وفا۔ اس نے بیوی کی وفات کے بعد 6 ماہ بھی صبر نہ کیا اور سر پر دوبارہ صحرا باندھ دیا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے اس خبر کو سنا، نہ جانے کیوں دکھ تو ہوا، مگر یہی سوچا کہ یہی تقدیر ہے۔ مگر میرا دل غم سے جیسے پھٹا جاتا تھا۔ محسن کی دوسری بیوی کافی تیز ترار عورت تھی۔ کچھ ہی ماہ بعد اس کی زبانی محلے بھر میں میرا اور محسن کا گزرا ہوا ماضی منظر عام پر آنے لگا۔ گویا محسن نے اپنی اس نئی نویلی دلہن کو میری اور اپنی ایک ایک بات اور پیار سے ساتھ گزاری ایک ایک گھڑی کی تفصیل بیان کر دی تھی۔ یہ وہ ہمارے درمیان کی باتیں تھیں جن کو صرف میں اور محسن ہی جانتے تھے۔ وہ باتیں اب زبانیں زد عام ہو گئی تھیں۔ میں ہر جگہ بدنام ہو گئی۔ نہ جانے اس عورت کو دوبارہ سے دبی ہوئی چنگاری کھود کر کیا ملا۔ پورے محلے میں ہر زبان پر اب جیسے میرا ہی چرچا تھا۔ میرے والد صاحب کو بھی نہایت صدمہ ہوا۔ مجھے اس قدر غم تھا
کہ میں نے جس شخص پر اتنا بھروسہ کیا، جس کو پوجا، یہ وہ محسن تھا۔ دنیا کی ساری چاہتیں میں نے اس کے دامن میں ڈال دی تھیں کہ میں محبت کی ترسی ہوئی روح تھی، اور اس نے اس مقدس سرمایہ کا کس طرح سر عام نیلام کیا۔ محسن کہا کرتا تھا کہ میری مالی حالت اچھی نہیں، کیا تم میرے ساتھ دال روٹی کھا لو گی؟ اور میں جواب دیتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ فاقے بھی کر سکتی ہوں۔ آج یہ وہی شخص تھا جس نے میرے حالات کے سنورنے کا بھی انتظار نہ کیا، اور کتنی جلدی اپنی جنت آباد کر لی۔ پہلے میں ہر رشتے کے لیے کہ جس سے مجھے محبت تھی بہت رویا کرتی تھی۔ ایک روز جب مجھے ایک رشتہ دار عورت سے پتہ چلا کہ میری ماں نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے میرے والد کے سپرد کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھی آج تک وہ خود کبھی مجھ سے ملنے یا مجھے لے جانے نہ آئی تھی، وہ اپنے دوسرے بچوں میں اس قدر مشغول ہو گئی تھیں۔ اب میں نے ان کے لیے بھی رونا بند کر دیا اور عہد کر لیا کہ اب میں کسی کے لیے بھی نہیں روؤں گی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد سوتیلی ماں کا سہارا بن گئی۔ پہلے میٹرک کیا تھا، پھر نرسنگ میں داخلہ لے لیا۔ اب میں ایک نرس ہوں، مگر تہیہ کر لیا ہے کہ کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اگر کبھی کی تو جس سے کروں گی اسے اپنا ماضی بتا کر کروں گی۔ میں نے دھوکہ کھایا ہے، مگر کسی اور کو دھوکہ نہ دوں گی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔